जी, उम्मीद है तलबा किराम खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सभी को खुश व खुरम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं पढ़ेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز طلبا، ہم اس سے پہلے گفتگو جو چل رہی ہے ہماری تیمم سے متعلق تھی. اب یہ بات بیان ہوگی کہ تیمم میں کتنے اعمال مسنون ہیں، سنت کتنے اعمال ہیں. فرض تو ہم نے بتایا تھے 2 ہیں، یعنی 2 ضربے ہیں اس میں. اب سنن اعمال 7 ہیں. ٹھیک ہے جی، 7 سنتیں ہیں. ان کو ادا کرنے سے اس طرح کا تیمم ہو جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تیمم فرمایا کرتے تھے. تو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے. میں ان کو یہاں پہ ایک ایک کر ڈسکس کر رہا ہوں، اور پھر کچھ دیگر مسائل بھی ڈسکس کیے جائیں گے تیمم سے متعلق. اچھا، ایسا ہے کہ میں تیمم کے ٹاپک کو تھوڑا سا اس لیے پرولونگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت کم ڈسکس ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہمیں اس سے متعلق صحیح معلومات نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ذرا کھول کر ڈسکس کیا جاوے، کیونکہ یا تو اس کی ضرورت کم پیش آتی ہے یا ضرورت تو پیش آتی ہے لیکن چل چلاؤ کر کے اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے. تیمم شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور ترتیب سے کیا جائے. دوسری سنت ہے ترتیب، یعنی پہلے 2 ضربوں میں سے پہلی ضرب فیس پہ اور دوسری بازوؤں پہ. اگر کوئی پہلے بازو پہ کرتا ہے پھر فیس پہ تو تیمم ہو تو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ثابت ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اور اسی طرح تیمم کی تیسری سنت یہ ہے کہ اس میں مسلسل تیمم ہو، یعنی ایسے فیس پہ لا کے آدھا فیس پہ تیمم کر کے چھوڑنا نہیں ہے. تسلسل کے ساتھ ہو، ایک ہی دفعہ میں ہو، پھر ادھر سے یہ والا بازو پھر دوسرا بازو، ان میں رکنا نہ ہو بلکہ ان میں تسلسل کے ساتھ ہو. اس عمل کو، ایک عمل کو مکمل کر کے پھر دوسرا شروع کیا جائے. آدھا کر کے چھوڑ دیا، سوچنے بیٹھ کے کوئی بات یا کوئی دوسرا کام شروع کر دیا، اس طرح اجازت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. اور چوتھی سنت یہ ہے جب آپ ہاتھوں کو رکھیں گے مٹی کے اوپر، دھول کے اوپر، تو اس میں تھوڑا سا آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے نا ہاتھوں کو. تو سب سے پہلے ہاتھوں کو سنت یہ کہ آگے کی طرف کیا جائے. ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف کھینچنا سنت کے خلاف ہے. مٹی پہ رکھیں، تھوڑا سا آگے کر کے پھر پیچھے کریں
پھر جھاڑ لیں ہاتھوں کو۔ تو پہلے آگے کی طرف بڑھانا ہاتھوں کو، یہ سنت ہے، اور پھر پیچھے کی طرف لوٹانا یہ الگ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، صرف آگے کی طرف کر کے اٹھا لیں یہ بھی سنت نہیں ہے، یا پہلے رکھتے ہی پیچھے کی طرف کر لیں یہ بھی سنت نہیں ہے۔ ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں، پھر پیچھے کی طرف، پھر اٹھا کے ہلکے سے جھاڑ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ جھاڑنا چھٹی سنت ہے۔ اور تیمم کرتے وقت یہ انگلیاں ہاتھوں کے ایسے بند نہ ہو، بلکہ کھلی ہو، نارمل ہو، کشادہ ہو، ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ 7 سنتیں ہیں تیمم کرنے کی۔ اگر ان 7 میں سے کسی کا بھی خیال نہ رکھا جائے، تیمم تو ہو جائے گا لیکن وہ سنت کے خلاف ہوگا، اسپرچولیٹی کا لیول کم ہو جاوے گا، ثواب کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو مستحب ہے۔ پہلے جو ہم نے باتیں بتائی تھیں وہ فرض تھی، اب جو بتائیں وہ سنت تھی، اب جو بتا رہے ہیں وہ مستحب ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں مستحب کسے کہتے ہیں، کائنڈلی کوئی مجھے میسج میں بتائے مستحب کسے کہتے ہیں جی۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ کس نے بتایا؟ عبداللہ ستار صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جو بات مستحب ہے تیمم میں وہ یہ کہ آپ کے پاس پانی تو نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، آپ نے تیمم کرنا ہی کرنا، یہ پتہ چل گیا، لیکن اچھا یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے پانی کی تلاش میں، یعنی پانی تلاش کرتے رہیں دیر تک، آخری وقت میں جا کے تیمم کریں اور نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ کیونکہ آپ نے تھوڑا سا سرچ کیا اور بس تیمم کر لیا، اور ابھی نماز کا ٹائم باقی تھا اور پانی مل گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ مناسب ہے کہ زیادہ دیر تک پانی تلاش کریں، اور قریب وقت جب ہو جائے نماز کے نکلنے کا تب جلدی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ پانی ملنے کی امید زیادہ دیر کرنی چاہیے اور مؤخر کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ہے مؤخر کرنا مستحب، لیکن اگر کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو پانی دے دوں گا تو اس صورت میں تاخیر کرنا واجب ہے، ضروری ہے اس وقت تک کا انتظار کریں جس وقت تک آپ سے وعدہ کیا گیا ہے پانی پہنچانے کا۔ کسی نے کہہ دیا آپ سے کہ بھائی ہم پانی پہنچا دیں گے آپ تک، آپ وضو نہ کریں، تو بے شک آپ کو نماز کے قضا ہو جانے کا خوف کیوں نہ ہو، آپ ویٹ کریں گے اور وضو آپ کرنے کا انتظار کریں گے، تیمم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ یا کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس کنواں ہے پانی نکلتا نہیں ہے اس میں سے، ہاں جب تک ڈول نہ ڈالیں یا کپڑا نہ لٹکائیں تو ہم آپ کو کپڑا یا ڈول دے دیں گے۔ تو اس نے اس چیز کا یہاں تک وعدہ کیا ہے تو بھی آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ، کسی نے کہا کہ آپ میں آپ کو کپڑا پہنچا دوں گا یا ڈول پہنچا دوں گا آپ تک، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ جب تک قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تب تک آپ اس کا انتظار کریں اور اس کو ڈیلے کرتے جائیں، ڈیلے کرتے جائیں، بالکل پھر آخری وقت میں جا کے تیمم کر لیں۔
ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ 400 قدم تک وہ پانی کو تلاش کرے گا، ٹھیک ہے جی، 400 قدم وہ پانی کو تلاش کرے گا، اگر اس کو ہم ایک امید ہے کہ پانی مل جائے گا تو وہ دائیں بائیں تلاش کرے پانی، اور اگر پانی بالکل نا امید ہو جائے پانی سے تو پھر تیمم کرے گا۔ اور اگر کوئی ساتھ ہے اس کے اور اس کے پاس پانی ہے تو پانی اس سے مانگ لینا چاہیے کہ دیکھو بھائی مجھ کو پانی دے دو، میں نے تیمم وضو کرنا ہے، تیمم نہ کرنا پڑے مجھ سے آپ وضو کی فضیلت نہ چھینو، بلکہ مجھے پانی دے دو میں وضو کر۔ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی تیمم سے؟ جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں آپ ایک ہی تیمم سے، جب تک وہ تیمم ٹوٹے نہیں۔ جس طرح وضو نہیں ٹوٹتا تو ہم متعدد نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا تیمم ٹوٹے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ جیسے وضو نہیں ٹوٹتا تو ہم اس سے مزید پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یہ شرط بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ زخمی ہونے کی وجہ سے تیمم کر رہے ہیں، یعنی اس لیے تیمم نہیں کر رہے کہ پانی نہیں ہے، بلکہ زخم کی وجہ سے تیمم کر رہے ہیں، تو کس حد تک زخمی ہو تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہو جائے گی؟ اب سمجھیے بڑی توجہ سے یہ بات ہے، کیونکہ یہ والی صورت تو ہمارے کم پیش آتی ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی تو ہوتا ہی ہے الحمدللہ کہیں نہ کہیں۔ البتہ زخم کی وجہ سے جب آپ تیمم کر رہے ہیں تو کس حد تک زخم ہو تو آپ اس کی رعایت کریں گے؟ دیکھیے، وضو کے 4 اعضاء ہیں نا جی ٹوٹل، ویسے تو یعنی منہ ہے، فیس ہے، ہاتھ ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں، اور یعنی یہ کوہنیوں سمیت، اور مسح کرنے کے لیے سر ہے، اور پاؤں دھونے ہیں۔ ان میں سے اکثر اعضاء، ٹھیک ہے جی، یعنی 4 میں سے 3 اعضاء زخمی ہوں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بدن کا اکثر حصہ زخمی اور غسل واجب ہو گیا تو بھی تیمم کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے غسل کر نہیں سکتا، اکثر باڈی کا حصہ جو ہے وہ زخمی ہے۔ اگر کسی کا آدھے اعضاء صحیح ہے اور آدھے ڈیمیج ہیں تو یاد رکھیے تیمم سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زخمی اعضاء پر تیمم اور صحیح اعضاء کو دھوئے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھے سے یاد رکھیے گا، ہاف ہاف ہے، ہاف ڈیمیج ہے اور ہاف صحیح ہے، تو صحیح پہ دھونا کرے گا، اور جو ڈیمیج ہے ان پہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور اکثر اعضاء صحیح ہوں لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جو زخمی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ زخمی اعضاء پہ تیمم کرے گا اور جو درست ہیں ان کے اوپر پانی بہائے گا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ درست اعضاء زیادہ تو ہیں، لیکن اگر وہ درست اعضاء پہ پانی بہاتا ہے، پارٹ درست پارٹس پہ، تو ڈر ہے کہ ڈیمیج پارٹس پہ بھی پانی چلا جائے گا اور زخم بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی گنجائش نکل آئے گی، سارے کے سارا وہ تیمم ہی کرتے ہیں۔ اب یہ بات بیان کریں گے ہم کہ کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سبھی سن تو رہے ہیں نا لیکچر، اپنے حاضر ہونے کا ثبوت دیجیے یس کہہ کر، اوکے، سعدیہ حاضر ہے، اور ذوالکرنین علی، اور دو بھائیوں نے، دو بزرگوں نے تو کہا ہے، بقیہ دیکھیں عبداللہ ستار بھی ہے، اور
مدیحہ بیوی ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ. اب یہ بات ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعضاء ہیں جن کی وجہ سے آپ کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیے اس بات کو، جس عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا، وہ پرابلم ختم ہو گئی، تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ نے تیمم اس لیے کیا تھا کہ آپ آ، جو ہے پانی نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے تیمم کیا تھا، تو جو ہی پانی مل جائے گا تیمم آپ کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کسی نے مرض کی وجہ سے تیمم کیا تھا یا شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، پھر مرض ہی ختم ہو گیا اس کا یا ٹھنڈک ختم ہو گئی، تو جو اس نے تیمم کر رکھا تھا اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گا. بھائی اب اس کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور مسئلہ یہاں سمجھے. کسی شخص کے دونوں ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو، تو اس سے وضو اور تیمم سب ساقط ہے. بڑے اچھے سے مسئلہ سمجھ لیجئے. ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور چہرہ بھی زخمی ہے. یہی اعضاء ہوتے ہیں دھونے کے لیے. تو اب اس پہ نہ تیمم کرے گا نہ وضو کرے گا، اسی حالت میں نماز پڑھے گا جس حالت میں وہ ہے، یعنی بغیر وضو کے بغیر تیمم کے وہ نماز پڑھے گا، اور اس کو بعد میں لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے کٹنا شروع ہوا، یہاں تک ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو وہ تیمم کرے گا ہی کہاں پہ؟ یاد رکھیے جہاں پہ وہ اینڈ ہوتی ہے نا اس کی کوہنی، وہاں وہاں وہ تیمم کرے گا ایسے. یہی اس کا قائم مقام ہوگا اور اس کو یہاں پہ تیمم کرنا ہوگا. اچھا جی. ایک اہم مسئلہ اور. کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ تیمم کر ہی نہیں سکتا، خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے. تو جو اس کے اوپر اٹینڈنٹ ہے جو موجود ہے اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کروا دے وہ، اور اپنے ہاتھ سے وہ اسی طرح اس کو تیمم کرائے جس طرح یہ خود کرتا. اور البتہ اس کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں تیمم کروا رہا ہوں، کیونکہ از خود تیمم میں نیت ضروری ہے. تو اسی طرح یہ شخص جو کسی کو تیمم کروا رہا ہے یہ بھی تیمم کی نیت کرے گا. چلو. یہاں میں نے موٹے موٹے مسائل ڈسکس کر دیے ہیں تیمم سے ریلیٹڈ، اور اسی سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے مسح علی الخفین، یعنی سوکس پر، یعنی خفین پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں کچھ ڈسکس ہم کریں گے 5 منٹ کے بعد. آپ سوالات کر سکتے ہیں.
جی ویلکم بیک۔ میں تھوڑا سا آہستہ بول رہا ہوں، گلے میں خراش ہے۔ سمجھیے کہ موضع پر جو ہم مسح کریں گے اس کے متعلق کچھ مسائل یہاں بیان کیے جائیں گے، سمجھیں اس بات کو۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ موضع کے اوپر مسح کرنا یہ شریعت میں ثابت ہے، یعنی سردی ہے، آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے آپ پاؤں دھونا نہیں چاہتے، سردی بہت ہے، وضو تو کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن آپ بقیہ جو ہے وہ اعضاء تو دھو رہے ہیں وضو میں، لیکن پاؤں پر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں، پاؤں پر مسح کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے موزے پہنے ان پر، تو اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ سمجھیے 10 شرطیں ہیں، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، ان کو پیپر میں آ سکتی ہیں یہ شرائط۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لیں، وہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپایا ہوا ہو جناب آپ کے چمڑے کے موزوں میں، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ پاؤں سے ملے ہوئے ہوں اور پاؤں کی شکل پر بنے ہوئے ہوں، پاؤں جتنا سائز ہو بہت ایکسٹرا لارج نہ ہو، اور دوسری بات اس کی شیپ پاؤں جیسی ہو، مطلب پاؤں کی جیسے ہی ہوگی، ظاہری بات ہے جب وہ پاؤں کے اوپر فٹ آ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ اتنے مضبوط ہوں کہ جن کو پہن کر بغیر جوتے کے 3 میل یعنی تقریباً 5 کلومیٹر چل سکتے ہوں، ٹھیک ہے جی، تقریباً آپ 5 کلومیٹر ان کو پہن کر چلیں بغیر جوتے کے، تو پھٹے نہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پیروں پر اس طرح رکے ہوئے ہوں کہ کسی چیز سے بندھے ہوئے نہ ہوں، پاؤں پر وہ اس طرح رکے ہوئے ہوں خود سے کہ اس کو کوئی الاسٹک وغیرہ ڈال کے کسا نہ گیا ہو، بلکہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کھڑے ہوں خود سے۔ اور اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے، وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان تک پانی رستا نہ ہو، یعنی اگر آپ اوپر ایسے پانی پھینکیں یا اس کے اوپر پانی گرے تو پاؤں کے اندر نہ جائیں، بلکہ پانی باہر ہی باہر گر جائے واپس کی طرف۔ اور ان دونوں موزوں میں اتنی پھٹن نہ ہو جس کی وجہ سے اس پہ مسائی نہ ہو سکے، یعنی وہ سیدھا پاؤں کو ہی لگ رہا ہے جا کے، گیلا ہاتھ آپ کا، اتنی پھٹن نہ ہو ان موزوں کے اندر، اور وہ اس صورت میں پہنے ہوں کہ آپ کا مکمل وضو ہو چکا ہو، آپ نے وضو کر کے وہ پہنے ہوں، طہارت کاملہ یا غسل کر کے پہنے ہوں یا وضو کر کے پہنے ہوں، پھر ہے آپ نے جب پہنے تھے تو آپ کا وضو ہی نہیں تھا، تو آپ ان پر مسح ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے تو پاؤں کا دھلنا، پاک ہونا ضروری ہے ان کو پہنتے وقت۔ اسی طرح وہ پاؤں کا جو پاک ہونا ہے، دھل کر صاف ہونا ہے، وہ تیمم سے حاصل نہ ہوئی ہو طہارت، وہ کپڑوں وہ دھلنے کی وجہ سے پاؤں کو طہارت حاصل ہوئی ہو، کہ آپ نے دھو کے موزے یوز کیے ہوں، پاؤں کو دھویا ہو وضو کے لیے، پھر آپ نے موزے یوز کیے ہیں۔ اگر آپ نے پاؤں پہ تیمم کر رکھا تھا اور اب موزے پہننے چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے اس طرح۔ سوال پوچھا گیا سر جو کپڑے کی سوکس ہوتی ہیں ان پر نہیں ہوگا مساج؟ میں آپ کو جو شرائط بتا رہا ہوں، اگر یہ شرائط پوری آ جاتی ہیں
تو پھر ہو سکتا ہے ان پر، اگر شرائط پوری نہیں آتی تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو شرائط لکھی گئی ہیں نا جی، یہ وہ شرائط ہے جو صحابہ کے دور میں ان کے موضوع پر ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اتنا پیر کٹا ہوا ہے، یعنی اس کا پیر کٹا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بقیہ شرائط آگے آ رہی ہیں۔ یہ جو اتنی شرائط ہیں وہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں کسی چیز میں تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر ان شرائط میں سے شرطیں مفقود ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے ان پر مسح بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر باریک سوتی یا اونی موزوں کے اوپر آپ نے چمڑے کے موزے بنوا لیے، یعنی آپ کے پاس اونی کپڑا ہے اور ان کپڑوں کے اوپر آپ نے موزے بنوا لیے، جرابیں تھیں ان کے اوپر آپ نے چڑھا لیا موزہ لیدر کا، تو اب اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ پھر خف بن جاتا ہے۔ خف، خف عربی میں موزے کو ہی کہتے ہیں، لیکن اگر صرف کپڑا ہی کپڑا ہے تو پھر اس کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کپڑا اس طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود کھڑا ہو پاؤں کے اوپر، بلکہ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر باریک سوتی یا اونی موزوں کو صرف منعل کروا لیا، منعل کا مطلب ہے باریک کپڑے کی جرابیں تھیں، آپ نے صرف نچلے والے حصے پر تلوے لگوا لیے، ٹھیک ہے جی، یا چمڑا یعنی اس کو لگوا لیا، تو اس کے بارے میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ احتیاط اسی میں ہی ہے کہ وضو نہ کیا، تیمم ان کے اوپر نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے 3 4 جرابیں پہن لی اور اس نے کہا کہ چلو اب قائم مقام ہو گیا یہ موزے کے عرب جو چمڑے والا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ان کے اوپر جائز نہیں ہوگا مسح کرنا، کیونکہ یہ شرائط نہیں پائی جا رہی۔ اچھا جی، کچھ مزید باتیں اس سے ریلیٹڈ۔ پاؤں دھو کر کسی نے موزہ پہن لیا ہو، ایک شخص ابھی اس نے نہ منہ دھوا نہ بازو دھوئے نہ اس نے مسح کیا، پہلے اس نے پاؤں دھو لیے اور پاؤں دھو کر اس نے پاؤں کے اوپر موزہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے جی، حالانکہ ابھی اس نے بقیہ وضو نہیں کیا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب وہ بقیہ آزاد ہوئے گا نا، 3 پاؤں یعنی ہاتھ، بازو اور اس کے بعد سر کا مسح، ان 3 چیزوں کے کرنے میں کوئی ایسی چیز اسے پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بقیہ 3 عضو دھونے سے پہلے پہلے کوئی ایسی چیز اس میں پائی گئی جو وضو کو توڑ دیتی ہے تو یاد رکھیے اب یہ مسح نہیں کر سکتا ان موزوں پر، پہلے ان کو اتار کے دوبارہ پاؤں دھوئے، کیونکہ ابھی وضو مکمل نہیں ہوا تھا تو اس نے موزے پہن لیے تھے، اور ابھی مکمل وضو نہیں ہوا کہ ٹوٹ بھی گیا وضو، اس لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی دیر تک آپ مسح کی مدت کو برقرار رکھ سکتے ہیں موضوع پر؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ سردیاں تو چلتی ہیں 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے، تو یاد رکھیے کہ آپ نے جب ابھی وضو کر کے موزے پہنے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کے بعد 24 گھنٹے گزار دیے
میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے 8 بجے 8 PM پہ آپ نے یا 8 AM پر آپ نے وضو کیا اور موزے پہن لیے. ٹھیک ہے جی. پھر 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹا. 8 اور 2 10 اور 1 11. 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹا تو اب اس کی مدت اگلے دن 11 بجے تک ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب وہ 11 بجے تک اس کا وہ برقرار رہے گا اگر وہ مقیم ہے. 24 گھنٹے یعنی کہ ایک دن اور ایک رات. ابھی آپ نے وضو کر کے پاؤں پہنا اس میں اور ابھی اس کی مدت نہیں شروع ہوگی, ابھی تو وضو کی مدت چل رہی ہے نا. تو جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے مدت شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہوگی مسح کرنے کی. یعنی آپ 3 دن اور 3 راتیں ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں, سفر پہ نہیں ہیں, تو آپ کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے. اس وقت سے لے کر جس وقت سے آپ کیا وضو کرنے کے بعد موزہ پہننے کے بعد پہلی دفعہ وضو ٹوٹا, جب سے وضو ٹوٹے گا نا جی تب سے اس کی مدت شروع ہوگی. بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیے گا. مدت اس وقت نہیں شروع ہوتی جس وقت آپ نے موزہ پہنا ہو, بلکہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کا وضو ٹوٹا ہو پہلی دفعہ موزہ پہنے ہوئے. ایک شخص تھا, اس نے سفر میں مسح کیا موزوں پر, اور ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مقیم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پورے کرے, اور اگر 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد مقیم ہوا ہے, یعنی ایک دن گزار چکا ہے اور مدت 3 دن کی تھی, تو اب حالت اقامت میں اس کے لیے آگے مسح کرنا جائز نہ ہوگا, بلکہ موزے اتار کر پیر دھوئے, کیونکہ اس کے سفر کی لمٹ ختم ہو چکی ہے, سفر رک گیا اس کا, اب یہ مقیم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. گلا خراب ہے, میں تھوڑا سا اور پڑھا کے بس کرتا ہوں. کرنا کس طرح مسح ہے موزوں کے اوپر؟ 3 انگلیوں کی بقدر, ہاتھ کی جو چھوٹی 3 انگلیاں نا جی یہ والی, ہر پیر کے اگلے حصے کے اوپر کی آپ نے یہ 3 انگلیاں رکھنی ہیں پاؤں کی انگلیوں کے اوپر, اور ان کو ایسے پیچھے کھینچ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کا مسح ہو جائے گا. یہ فرض مقدار ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. نیچے والے حصے پہ مسح نہیں ہوتا, یاد رکھیے اوپر والے حصے پہ مسح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تر انگلیاں ہوں آپ کی, تھوڑی تھوڑی گیلی ہوں, اور موزے کے اگلے حصے اور پنڈلیوں کی طرف آپ نے لے جانا ہے ان کو, ایسے پاؤں پہ رکھ کے پیچھے کی طرف کھینچ کے اوپر پنڈلی کی طرف لے جانا جہاں تک آپ کا موزہ جاتا ہو. ٹھیک ہے جی. وہیں تک آپ کا یہ مسح ہو جائے گا. اگر بیمار ہے, خود مسح نہیں کر سکتا, تو دوسرے سے بھی مسح کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس جی آج اتنا کافی ہے, میرے گلے میں نا کیرا سا پڑ رہا ہے, تو میں انشاءاللہ بقیہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو ہے ابھی, وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. سرگرمیوں میں موزہ پہن عمرہ کر سکتے ہیں یا زیارت پر موزوں پہن کر جانا؟ بالکل آپ پہن سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے موزے کی نا کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے پہننے کی. تو سردیوں میں سردی سے بچنا چونکہ ایک ریزن ہے, تو گرمیوں میں تو ریزن نہیں ہے اس کے پہننے کی, اس لیے آپ نہیں کر سکتے. گرمی میں نہیں کر سکتے, سردی میں کر سکتے ہیں. پھر چاہے جہاں کا مرضی آپ کا سفر ہو یا نہ ہو, گھر میں بے شک ہو, تو آپ گھر میں کر سکتے ہیں, سفر میں بھی کر سکتے ہیں سردی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. چلو. ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے شاید گلے پہ
زیادہ بولوں گا تو زیادہ خراب ہوگا. میرے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوتی ہے، جب گلا خراب ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں تو اور خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں ریسٹ کروں گا. السلام علیکم.